رحم الله من قرأ الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل، وكاشف كل عظيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، أشرف الخلائق أجمعين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی، عزاداران امام مظلوم کربلا، آج محرم کی 6 تاریخ ہے اور اس قرآنی نورانی عزاخانے کی یہ 7ویں مجلس ہے۔ سلسلہ کلام زیارت عاشوراء سے متعلق ہے۔ زیارت عاشوراء معرفت کا خزانہ، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ واقعاً زیارت عاشوراء اور دیگر زیارات اور دیگر دعائیں، ان سب میں معرفت کے خزانے پائے جاتے ہیں۔ ہمیں دین اگر صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو اس کا ایک ذریعہ یہی زیارات اور دعائیں ہیں، اور یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی طرف سے تحفہ ہے کہ جو انہوں نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ یہ تحفہ ہمارے لیے واقعاً باعث فخر ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے اپنے وصیت نامے میں جن چیزوں پر فخر کیا ہے ان میں سے یہی دعائیں ہیں
کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام میں سکھائی ہیں. ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب ہے. یہ واقعاً باعث فخر ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اس آیت کے ذیل میں مسلسل آپ نے یہ سنا کہ خداوند متعال شہید کے بارے میں فرما رہا ہے کہ شہید زندہ ہیں. شہید کو مردہ سمجھو یہ غلط ہے، یہ تصور باطل ہے. حقیقت یہ ہے کہ شہید زندہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم شہداء کو سلام کرتے ہیں. کل کی گفتگو اس جملے کے بارے میں تھی، السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور. میں چاہتا ہوں اسی سلسلے کلام کو اور آگے بڑھاؤں. آپ کے اذہان عالیہ میں ہیں کہ ثار اللہ کی دو تفسیر اور تشریح میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اگرچہ 5 اقوال اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے. ایک احتمال یہ ہے کہ ثار بمعنی خون ہو، یعنی سلام ہو آپ پر اے خدا کے خون، اے خون خدا، اور وہ شخص کی جو خون خدا کے فرزند ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ خون سے مراد خون کا بدلہ لینا، یعنی سلام ہو آپ پر وہ ذات جس کے خون کا بدلہ لینے والا خود خداوند متعال ہے. والوتر الموتور، اور سلام ہو آپ پر کہ جو آپ وتر بھی ہیں، تنہا، مفرد، منفرد، اکیلا، یکتا و یگانہ و بے نظیر فضائل و کمالات کے اعتبار سے. والموتور، والوتر الموتور، موتور اس ضمن میں بھی 3 قول علماء نے لکھا ہے. ایک یہی ہے کہ موتور وتر کی تاکید ہو، یا یہ کہ وہ شخص کی جس کے اعزاء و اقرباء کو قتل کر دیا گیا ہو اور بدلہ نہ لیا ہو کسی نے. اور تیسرا قول یہی ہے کہ موتور یعنی وہ شخص کی جسے تنہا چھوڑ دیا گیا ہو، کیونکہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. بہرحال تینوں احتمال اپنی جگہ پہ درست ہو سکتا ہے. اسی ضمن میں ایک سوال میں نے قائم کیا کل کی، کیا وجہ تھی، کون سے ایسے اسباب تھے کہ جس کے بنا پر سرکار سید الشہداء کو میدان کربلا میں تنہا چھوڑ دیا گیا. فتنے اور شبہات یہ وہ اہم وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر واقع کربلا کا حادثہ اس طریقے سے رونما ہوا. اگرچہ مجھے علل حادثہ کربلا کے بارے میں نہیں پڑھنا ہے، صرف ایک اشارہ اس نکتے کی طرف ہے کہ سبب کیا تھی کہ امام تنہا رہ گئے. فتنے کی مثال ابن زیاد کی مثال میں نے کل پیش کیا تھا. شبہات، اصلاً شبہ کہتے کسے ہیں؟ شبہ کہتے ہیں کہ جہاں پر حق اور باطل کو ملا دیا جائے اس انداز سے کہ اب تشخیص دینا، سمجھنا دشوار ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اسے کہتے ہیں شبہ. ایک اہم شبہ جو تاریخ اسلام میں ملتا ہے اور اس کے اثرات آج تک قائم ہیں، وہ یہی شبہ ہے حسبنا کتاب اللہ. ایک شخص نے کہہ دیا کہ کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے. ایک اور روایت میں کہ اس نے دیگر اصحاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حسبکم کتاب اللہ، تمہارے لیے کتاب خدا کافی ہے. اور بعد والے لوگوں نے اس شبہے کو، یا یوں کہیں کہ اس کی غلطی کو صحیح پیش کرنے کے لیے اس کی توجیہ پیش کر دی. ہاں کچھ لوگ نے لکھ دیا کہ ان کی نیت صحیح تھی. یعنی اگر لوگ حدیثوں کو لکھنا شروع کر دیتے یا اس وقت پیغمبر اکرم وصیت فرما دیتے تو لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹ جاتی. یہ توجیہ پیش کی گئی ہے. دیکھنے میں تو بظاہر معقول بات لگتی ہے کہ ہاں ہر وہ کام کہ جس سے قرآن کی اہمیت، قرآن کی قداست پہ حرف آئے، اس کام سے دور رہنا چاہیے. لیکن یہ حقیقت امر نہیں ہے. یہ تو
باطل کو حق کا لباس پہنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ باطل سے اس نقاب حق کو کھینچ کے حقیقت باطل کو دیکھا جائے۔ اسی لیے جب بعد میں کسی نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ نے وقت آخر رسول خدا کو وصیت کرنے سے روک کیوں دیا، اور وہ الفاظ جو میں اس وقت نہیں دہرانا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں باقاعدہ صراحت کے ساتھ، حوالہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ رسول اکرم خلافت کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور میں اسے مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ یہ حقیقت امر ہے۔ اور نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک فکر پیدا ہو گئی کہ کتاب خدا کافی ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ خود قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے رسول جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کی تشریح کی ذمہ داری بھی آپ ہی کی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہو رہا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول آپ کو دیں آپ انہیں اسے اخذ کریں، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورہ نجم میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اگر حقیقی مفسرین قرآن کی صحیح تفسیر پیش نہ کریں تو آیات متشابہات کی حقیقی تفسیر کہاں سے امت کو سمجھ میں آئے؟ اور یہی ہوا نتیجہ کہ ہر کس و ناکس نے قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دی، اور یہی سلسلہ اب تک جاری ہے۔ کتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں کہ جو قرآن حقیقت قرآن کو سمجھنے کے بجائے انسان کو حقیقت قرآن سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ دوری در اہل بیت سے نتیجہ ہے، یعنی یہ نتیجہ ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے در سے دوری کا۔ یہ ایک شبہہ۔ ایک اور جو خطرناک سازش رچی گئی، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک اتفاقی بات نہیں تھی کہ ایک دم سے اچانک یہ ایک حادثہ نمودار ہو گیا کہ واقع کربلا نمودار، نہیں، یہ ایک پوری سازش ہے۔ اسی سازش کا ایک اہم حصہ، اس سازش کا ایک رکن یہ ہے کہ شخصیت سازی شروع کر دی گئی۔ میں ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب اصلی مال بازار میں نہ اجازت نہ دے آنے کی، تو خود بخود بازار میں جعلی مال پیدا ہو جائے گا۔ جب حقیقی معلمین کو روک دیا جائے تو نااہل معلمین یا معلم نما لوگ آ جائیں گے برسرکار، اور یہی ہوا۔ ادھر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے در سے لوگوں کو روکا گیا، منع حدیث نقل کرنے پہ پابندی، اور ادھر دوسرے طرف ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے شخصیتوں کو ابھارا گیا، کعب الاحبار اور ابو ہریرہ جیسی شخصیت، اور دین سمجھنے کا معیار انہی کو سمجھا جانے لگا۔ یہ بھی ایک اہم سازش ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور اہم کام جو اسی ضمن میں انجام پایا وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام پر معاذ اللہ لعن و سب کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ امیر شام نے اس سلسلے میں دو اہم کام انجام دیا۔ پہلا کام یہ کہ اس نے حکم دے دیا کہ ہر ممبر سے، ہر خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی پر لعن کریں، معاذ اللہ۔ اور اس حد تک یہ فکر اور یہ عمل سماج میں پھیل گئی، منتشر ہو گئی کہ جب کسی خطیب نے نماز میں لعن نہ کیا تو لوگوں نے اس سے کہہ دیا کہ تم نے تو آج نماز باطل کر دیا ہم لوگ کی۔ حد یہ ہے۔ عبد الملک مروان کے دور میں کسی خطیب نے غفلتاً یا بے توجہی کی بنیاد پر ممبر سے فضیلت علی کو بیان کر دیا۔ عبد الملک مروان اب معاویہ کے دور سے 10 سال گزر چکے ہیں۔ عبد الملک مروان نے فوراً اسی وقت حکم دیا کہ اس خطیب کی زبان کو گدی سے کھینچ دیا جائے اور اسے سب لوگوں کے سامنے قتل کر دیا جائے۔ کہ ارے اب تک علی کو یاد کرنے والے لوگ ہیں اس امت میں، دیکھیے یہ فکر پیدا ہو گئی۔
دیکھیے کربلا کے لیے اگر ہمیں سمجھنا ہے کربلا کیا ہے تو مقدمات بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مقدمہ کربلا کیا ہے. یہ وہی سازش ہے کہ جس کے نتیجے میں امام کو تنہا چھوڑ دیا گیا والوتر الموتور. ایک اور کام امیر شام کا یہ تھا کہ امیر شام نے یہ بھی حکم دے دیا اپنے خاص لوگوں کو، اپنے کارندوں کو، گورنروں کو، کہ جو فضیلتیں اہل بیت کی شان میں ہیں وہ دوسروں کے شان میں بنا دی جائیں، جعل کر دی جائیں. اور یہ بھی ایک بہت اہم باب ہے، بہت تفصیلی ایک خود عنوان ہے. میں ایک نمونہ کے طور پر ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک واقعہ. ایک شخص ہے سمرہ ابن جندب، بہرحال تاریخ اسلام میں اس کا بڑا نام ملتا ہے، لیکن نیک نامی نہیں میں بدنامی میں. سمرہ ابن جندب، اگرچہ جو تعریف عامہ کے یہاں پائی جاتی ہے صحابہ کرام کی، اس تعریف میں اگر دیکھیں گے تو یہ بھی اسی فہرست میں ہے. اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ یہ اہل بیت سے مقابلے کے لیے تمام صحابہ کو عادل بیان کیا جانے لگا کہ یہ میرے اصحاب سب کے سب عادل ہیں. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ بھی اسی جعل اور فضیلت سازی کا یہ بھی ایک نمونہ و مصداق ہے کہ یہ ستاروں کے مانند ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عدالت صحابہ کا نظریہ یہ خود آیات قرآنی کے خلاف ہے، احادیث نبوی کے خلاف ہے، عقل اور مسلمات تاریخی کے خلاف ہے. ایک آیت صرف ملاحظہ ہو، سورہ توبہ کی آیت ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے رسول آپ کے ارد گرد اعراب میں سے بہت سے منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور مدینے والے کچھ ایسے ہیں کہ جو نفاق پر بہت اصرار کرتے ہیں. لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُ، ہم انہیں جانتے ہیں. تو بہت سے منافقین تھے، کیسے ہم سب کو عادل کہیں، کیسے سب کو ہم معصوم کہیں کہ جس کی پیروی ہم کر لیں ہمیں نجات مل جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ معنویت اور نورانیت کے ستارے اہل بیت ہیں. یہی سورج بھی ہیں، چاند بھی ہیں، ستارے بھی ہیں. این الشموس الطالعہ، این الاقمار المنیرہ، این الانجم الظاہرہ. ظاہری سورج چاند ستاروں کی کیا حیثیت، یہ تو اہل بیت کے اختیار میں ہیں. اگر اشارہ کرتے تو سورج پلٹ جائے، اگر اشارہ کرتے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اور اگر چاہیں تو ستارے کو گھر پہ بلا لیں. سمرہ ابن جندب کے بارے میں ذکر کر رہا تھا. یہ وہی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں سورہ لیل کی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. بعض علماء اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جو قاعدہ لا ضرر ہے، حدیث لا ضرر، اس کا سبب ورود بھی یہی سمرہ ابن جندب ہے. اگرچہ اور بھی اسباب ورود نقل ہوئے ہیں کتابوں میں، لیکن ایک سبب ورود سمرہ ابن جندب سے متعلق بھی ملتا ہے. تو یہ سمرہ ابن جندب اس نے بھی بہت کچھ جعل کیا دوسروں کی فضیلت میں، اہل بیت کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے. من جملہ ایک مثال اس کی یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 جو آیہ شرع کے نام سے مشہور ہے، امیر المومنین کی وہ فضیلت کہ جس پر خود مولا کائنات کو بھی ناز تھا، آیہ شرع کے نام سے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، مرضی معبود حاصل کر لیتے ہیں. فریقین کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ آیت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی. اب آپ کے مزاج کے مطابق ایک شعر یاد آ گیا تو پڑھ دوں اسی کے ضمن میں. مولا علی امام ہے کل کائنات کا، مولا علی امام ہے کل کائنات کا، مظہر ہے دو جہاں میں خدا کے صفات کا، مظہر ہے دو جہاں میں خدا کے صفات کا. بستر دیا نبی نے اللہ نے رضا، انعام یہ ملا ہے فقط ایک رات کا. یہ
آیہ شرع امیر المومنین کے شان میں نازل ہوئی۔ معاویہ نے سمرہ کو بلایا اور کہا کہ تم ایسا کرو کہ لوگوں کے درمیان جا کے یہ حدیث مشہور کر دو کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ آیت ابن ملجم کے شان میں نازل ہوئی ہے، یعنی قاتل امیر المومنین کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور میں 1,00,000 درہم اس کا انعام تمہیں دوں گا۔ سمرہ نے انکار کر دیا، اس وجہ سے نہیں کہ یہ غلط کام ہے، افتراء علی اللہ، افتراء علی الرسول، حرام، بلکہ اس وجہ سے انکار کر دیا کہ رقم بہت کم ہے، 1,00,000 درہم بہت کم ہے۔ تو ریٹ بڑھایا گیا، بعض روایتوں میں 2,00,000 درہم لکھا گیا، بعض کتابوں میں 4,00,000 درہم لکھا ہے۔ بہرحال معاملہ طے ہوا، اور سمرہ نے آ کے بیان کر دیا کہ یہ آیت شرع کے نام سے جو مشہور ہے، یہ عبد الرحمن ابن ملجم کے نام سے کے شان میں نازل ہوئی ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، اسی سے جو 2-3 آیت پہلے آیت نمبر 204 ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، یہ جو بہت بڑے منافق کے بارے میں نازل ہوئی آیت، کہہ دیا کہ معاذ اللہ یہ آیت علی کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے، اس جیسے بہت سے واقعات تاریخ میں ہیں۔ اور فارسی میں ایک مثل بھی ہے، فارسی میں کہتے ہیں کہ دروغگو حافظیں نہ دورت۔ تو اہل بیت کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے اور دوسروں کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے جو جعل سازی کا جو کارخانہ چلا ہے، اس میں دیکھیے کیا کیا نمونے سامنے آتے ہیں۔ یہ مشہور حدیث ہے، اس کا انکار تو کر نہیں سکتے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب مقابلہ کیسے کریں؟ اس کے مقابل میں ایک اور حدیث لا کے پیش کر دیا گیا، فلان و فلان سیدہ کہول اہل الجنہ۔ یا یہ حدیث مشہور ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اب اس میں بھی اضافات شروع ہو گئے، وفلان سقفها وفلان عمودها وفلان جدرانها وفلان۔ اس قسم کی حدیثیں بہت سی آپ کو مل جائیں گی تاریخوں میں۔ فضائل الصحابہ کے نام پہ جتنی بھی کتابیں ہیں، میں آپ غور کیجئے، اگرچہ میں سب کا انکار نہیں کرتا، بہت سی چیزیں صحیح بھی ہیں، لیکن انسان غور و فکر کر کے مطالعہ کریں، ان حقائق کو سامنے رکھ کے مطالعہ کریں۔ اور بہرحال آپ حضرات اہل علم ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل بیت کی عظمت کو کم کر دی گئی، اور دوسروں کو بھی اہل بیت کے برابر لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام سے لوگ دور ہونے لگے۔ ایک واقعاً عجیب و غریب اور قابل تأمل بات ہے، اس پر غور کریں، چونکہ اہل علم و اہل فقاہت ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ علامہ طباطبائی کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں اپنے استاد علامہ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ علامہ کا بیان تھا کہ میں نے کتاب وسائل الشیعہ کی جو استنباط احکام شرعی کی حدیثوں کا مجموعہ ہے، ایک چاپ کے مطابق 20 جلد، دوسرے چاپ کے مطابق 30 جلد پر مشتمل کتاب وسائل الشیعہ، علامہ طباطبائی کا کہنا ہے کہ میں نے کتاب وسائل الشیعہ ابتدا سے لے کر کے آخر تک 30 جلد سب کا مطالعہ کیا، پوری اس 30 جلد میں مجھے صرف 3 حدیث امام حسین علیہ السلام سے ملی۔ یہ کیا مطلب اس کا؟ یعنی لوگوں کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ آ کے امام سے اپنے شرعی مسائل دریافت کریں۔ ہم تو امام معصوم سمجھتے ہیں، اگر اس نقطہ نظر سے نہ بھی دیکھیں، ایک عام نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو کم سے کم صحابی رسول تو ہیں۔ جس طریقے سے دیگر صحابہ رسول سے حدیثیں پڑھی مل جائیں گی آپ کو، امام حسین علیہ السلام سے کیوں نہیں ملتی حدیثیں؟ اب چونکہ میں نے تحقیق نہیں کیا عدد سے متعلق، چاہے یہ صحیح ہو یا نہ ہو، 3 عدد ہو یا کم ہو، لیکن یہ ایک مسلم بات ہے کہ ہمارے فقہی روایات میں جو روایات امام حسین علیہ السلام سے ملتی ہیں وہ بہت ہی کم ہیں۔ یعنی ماحول ایسا ہو گیا۔ اور لیکن آپ دیکھیں انقلاب کربلا کے بعد حالات اور ماحول کیسے بدلا، کہ انقلاب کربلا کے بعد قربانی ہے سرکار سید الشہداء کے بعد
لوگ پھر اسی اہل بیت در اہل بیت کی طرف پھر رجوع کرنے لگے، اور اس رجوع کا نتیجہ تھا کہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے علمی اور فکری اور فقہی پورے علمی مکتب اور جامعہ کی تأسیس فرمائی۔ ولی خدا کو تنہا چھوڑ دینا اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا کہ جب سے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بلند ہوا۔ ولی خدا کو تنہا چھوڑ دینا اسی وقت سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا جب سے مولا کائنات کو طلحہ و زبیر و عثمان و وغیرہ وغیرہ کے ساتھ ایک شورا میں پیش کر دیا گیا، یعنی سب برابر ہیں۔ ولی خدا کو تنہا چھوڑنے کا سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو گیا جب علی اور معاویہ کو ایک ساتھ لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ کہاں خاک کا ذرہ اور کہاں نور خدا، کہاں ابن ابی طالب، کہاں ابن ابو سفیان، کہاں امیر شام، کہاں رسول کی جان، کہاں یزید پلید کا باپ اور کہاں حسن و حسین کے والد، کہاں جگر خارے کا بیٹا اور کہاں فاطمہ بنت اسد کا شیر، کہاں ابن الطلقاء اور کہاں ابو الشہداء، کہاں شیطانی چال، کہاں آیت ذوالجلال، کہاں تراب، کہاں ابو تراب۔ لیکن یہ مظلومیت علی ہے کہ کہاں جانے لگا علی و معاویہ۔ یہ مظلومیت ایسی ہے کہ اس کا مرثیہ خود امام نے خود پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الدہر انزلنی، کہ زمانے نے اتنا مجھے گرا دیا، ثم انزلنی۔ اب یہ ترکیب ایسی ہے کہ اس کا ہم اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ الدہر انزلنی ثم انزلنی۔ شاید یوں کہا جا سکے کہ زمانے نے گرا دیا اور اتنا زیادہ مجھے گرا دیا حتی یقال معاویہ والی، کہ زمانے نے اتنا مجھے گرا دیا کہ کہاں جانے لگا معاویہ اور علی۔ ایسا کیا مقایسہ ہے؟ لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے تاریخ کا۔ اور دیکھیے آپ، وہ جو مولود کعبہ ہو، جس نے نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت فرمائی ہو، جو ہر جنگ میں آگے آگے رہا ہو، جس کی تمام جنگوں چھوڑ دیجئے صرف ایک ضربت جس کی افضل من عبادت الثقلین ہو، اس کو اس شخص کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا جائے کہ جو فتح مکہ کے وقت مکرہن اسلامی لباس پہن لیا ہو اور ابن الطلقاء ہو۔ دیکھیے معذرت کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ میں بھی اتحاد اسلامی کا قائل ہوں، لیکن تاریخی حقیقت مجھے بیان کر دینے دیجیے۔ میں کسی کے شان میں جسارت و گستاخی نہیں کرنا چاہتے، لیکن تاریخ کو بدلنے کی بہت کوشش کی گئی اور اب تک کی جا رہی ہے، اور بصیرت کی ضرورت ہے کہ ہم عالم اسلام کو بصیرت کی دعوت دیں، حقائق کو سمجھ۔ واقعاً حقیقت یہ ہے کہ بہت سے اکثریت ان لوگوں کی کہ جو ان حقائق سے ناآشنا ہیں۔ لأن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، ایک حقیقت ہے، چونکہ کشش پائی جاتی ہے، انسان خود بخود خوبی کی طرف جذب ہوگا۔ ایک اور سبب جو ولی خدا کی تنہائی کا ہے، وہ مقصد کی بلندی اور عظمت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو بلند مقصد کی طرف دعوت دیا ہے۔ رسول اکرم نے جو سب سے پہلے جو نعرہ بلند کیا ہے وہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ انبیاء یہ نہیں کہتے کہ آؤ تاکہ ہم تمہاری دنیا کو آباد کر دیں، عیش و آرام کی زندگی تمہارے لیے فراہم کر دیں۔ اگرچہ اگر صحیح معنوں میں اسلامی اور الہی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو اس کا نتیجہ دنیا کی بھی آبادی ہے، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے، اور اکثر لوگوں کی ذہنیت صرف دنیا تک محدود ہے۔ سورہ نجم فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ پیغمبر آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو کہ
جو صرف حیات دنیا کی طرف متوجہ ہیں اور ذکر خدا سے غافل ہیں. ذالک مبلغہم من العلم، ان کی آخری سرحد نظر یہی دنیا ہے. اس زمانے میں بھی یہی تھا. جب امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی، لوگوں کو بلایا، تو یہ نہیں فرمایا کہ آؤ میں تمہاری اس دنیا کو تمہارے لیے آباد کر دوں. جن لوگوں نے خط لکھا تو انہوں نے تو اس قسم کی باتیں کہیں، لیکن امام نے ہمیشہ بلند ہمت اور الہی مقصد کی طرف بلائے لوگوں کو. اور چونکہ تمام لوگوں کی اندر اتنی قابلیت اور ظرفیت نہیں ہوتی ہے، لہذا بہت سے لوگوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا. ایک اور سبب جو یہاں پر قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء خدا ہمیشہ ہر وقت مکر و فریب سے دور رہتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، لیکن دشمنوں نے ہمیشہ ہر لمحہ ہر موقع پر مکر و فریب کا سہارا لیا. اولیاء امام حسین علیہ السلام نے بھی لوگوں کو دعوت دی، بصیرت کی دعوت دی، لیکن یہ نہیں چاہا کہ مکر و فریب سے ہمارے ساتھ زیادہ لوگ اکٹھا ہو جائیں. نہیں، ہرگز نہیں. ایک واقعہ رسالت مآب سے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرزند کا ابراہیم کا جب انتقال ہوا، اتفاق یہ ہوا کہ سورج گرہن کا وقت ہو گیا. بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ خورشید یعنی سورج بھی عزائے ابراہیم فرزند رسول میں سوگوار ہیں، غم منا رہی ہے. اگر دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھا جائے اس زمانے میں جا کر تو بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ارے بہت اچھا موقع مل گیا ہے اپنی حقانیت کو اعلان کرنے کا. جو لوگ مخالفین ہیں وہ بھی متوجہ ہو جائیں گے کہ اس کا مطلب یہ برحق ہے کہ سورج بھی ان کے لیے عزادار ہو گیا ہے. لیکن فوراً رسول اکرم آئے اور انہوں نے خطبہ دیا، فرمایا سورج چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان دونوں واقعے کا کوئی ربط آپس میں نہیں ہے. اس واقعے کے تناظر میں شہید مطہری ایک جملہ لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم نے اس واقعے سے نہیں چاہا کہ امت کی جہالت سے غلط فائدہ اٹھائیں. ہاں، انہوں نے صحیح لکھا ہے، چونکہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو امت کو جہالت کی تاریکیوں سے نور الہی کی طرف لے جاتا ہے. رسول اکرم یا کوئی بھی نبی جہالت امت سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اب آپ اس طرف دیکھ لیجئے مد مقابل میں کس انداز سے مکر و فریب کا سہارا لیا گیا، اس کا بھی ایک نمونہ عرض کر دوں. یہی عمر سعد نہیں چاہتا تھا کربلا آنا، لیکن عمر سعد سے بھی کھیلا گیا. ایک مکر و فریب کا کھیل تھا کہ جس میں یہ گرفتار ہو گیا. ابن زیاد نے 4000 لشکر مہیا کیا اور عمر سعد سے یہ کہا کہ ایران میں بغاوت کا علم بلند ہو چکا ہے اور تم جاؤ ایران اس بغاوت کا مقابلہ کرو. اور اس وقت ایران، سرزمین ایران ایک اہم سرزمین، وسیع سرزمین تھی، مرکز حکومت رے تھا. ابن زیاد نے کہا میں شہر رے کا گورنر تمہیں منصوب کر دوں گا، لیکن تم جاؤ وہاں پر اس بغاوت کا مقابلہ کرو. خوش ہو گیا عمر سعد. دوسرے دن جب آیا دربار میں، ابن زیاد نے کہا کہ ایسا ہے کہ ابھی فی الحال ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کربلا چلے جاؤ، اس کے بعد چلے جانا ایران. عمر سعد نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم کربلا نہیں جائیں گے. جو وعدہ تم نے کیا ہے ہم سے وہ حکومت رے کا، اور میں ایران جانے کے لیے تیار ہوں، میں کربلا جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. واپس آ گیا. لیکن رات بھر سوچتا رہا. جو جملہ حر نے کہا تھا کہ ارا نفسی بین الجنت والنار، یہی کیفیت کچھ یہاں پہ بھی ہے. فرق بس اتنا ہے کہ حر نے جنت کا انتخاب کیا، عمر سعد نے جہنم کا انتخاب کیا. جب رات بھر سوچتا رہا، آخر میں اس نتیجے تک پہنچا کہ یقولون، اس پر غور کیجئے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، لوگ جائیں گے، لیکن کسی کو کیا معلوم. اور اگر ہوگی بھی جنت جہنم توبہ کر لیں گے. دیکھیے شیطانی جو سازش ہے، شیطانی جو خداوند متعال فرما رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان اس طریقے سے لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالتا ہے اور گمراہ کرتا ہے. اور آخر نتیجہ کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. یعنی ایک فتنہ اگر ابتدا ہی سے ابن زیاد کہہ دیتا
کہ تمہیں میں سپہ سالار بنا رہا ہوں، امام حسین کے مقابلے کے لیے تمہیں جانا ہے، تو وہ ہرگز نہ جاتا. لیکن ایک سیاست کے تحت، ایک مکر و فریب کے تحت اسے اس غلط کام میں گمراہ کر دیا گیا. ایک اور اہم وجہ امام حسین کی تنہائی کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کا آمادہ نہ ہونا، نصرت امام کے لیے امت کا آمادہ نہ ہونا، یہ بہت اہم ضرورت ہے. دیکھیے آج کے امام کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم نصرت کے لیے آمادہ رہیں. متعدد زیارات میں، متعدد دعاؤں میں ہمیں ملتا ہے وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، یہی جملہ بعینہ ہے. زیارت علی یاسین میں بھی ہے، زیارت جامعہ میں بھی ہے، اور بھی بہت سی روایتوں میں، بہت سی زیارتوں میں ملتے جلتے الفاظ مل جائیں گے کہ اے اہل بیت کرام، ہم آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں. بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو نصرت امام کے لیے آمادہ نہیں تھے، امام کو برحق سمجھتے تھے، اور شاید واقعاً ان کے دل میں نصرت امام کا جذبہ بھی رہا ہو، لیکن انہوں نے خود کو آمادہ نہیں کیا تھا. جب امام حسین علیہ السلام راہ کربلا میں ہیں، اس شخصیت سے ملاقات ہوئی. آپ کا جانا ہوا واقعہ آپ سب جانتے ہیں. تیرے ماہ سے ملاقات ہوئی. پہلے تو تیری ماہ نے نصیحت کی امام کو کہ ایسا ہے کہ آپ کربلا نہ جائیں، عراق کی طرف نہ جائیں، کہ وہاں کے لوگ وفادار نہیں ہیں. آپ یمن چلے جائیں، پہاڑی علاقہ ہے، وسیع علاقہ ہے، وہاں پہ 20,000 فوجی آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں. لیکن جب ارادہ امام دیکھا کہ امام مصمم ہے، اور امام نے کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، اگر میری نصرت کے لیے آنا ہو تو آؤ. تو تیری ماہ نے کہا کہ میں آپ کی نصرت کے لیے آؤں گا، لیکن اس وقت میں آذوقہ خانہ لے جا رہا ہوں، گھر پہ آذوقہ گھر پہنچا کے پھر آپ کی نصرت کے لیے آ جاؤں گا. لیکن امام نے چند مہینے پہلے اپنے موقف کا اعلان کر دیا، لیکن ابھی لوگ آمادہ نہیں ہیں. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن اگر آنا ہے نصرت کے لیے تو ذرا جلدی کرنا. تو جب تیرے ماں گیا گھر اور واپس آیا، وہ واقعا نصرت کے لیے آیا تھا واپس، لیکن دیر ہو چکی تھی اور امام شہید ہو چکے تھے. ابھی امت آمادہ نہیں ہے نصرت امام کے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کو نصرت آقا کے لیے، نصرت امام کے لیے، اپنے امام، زمانے کے امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. اور اس سلسلے میں ایک اہم وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چاہا اس زمانے میں کہ دنیا اور آخرت کو ایک ساتھ لے کے چلا جائے، کہ نہ حسین کا مقابلہ کیا جائے اور نہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا جائے، نہ جو آمدنی بیت المال کی ہے نہ وہ کٹ جائے. بہت سے لوگ ایسے تھے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے آپ کو اس معرکے سے الگ کرنا چاہ رہے تھے. اور اس کا واقعہ عبید اللہ ابن حر جوفی کا ہے، جو انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو میں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو ایک دو باتیں نہیں ہیں، مختلف وجوہات ہیں کہ جس کے بنا پر واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا گیا. اور ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور. اور کیا عظمت ہے زیارت عاشورہ کی. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عظمت زیارت عاشورہ سے متعلق، کہ یزد میں ایک شخص تھا. ابھی یہ جدید واقعہ، بہت زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ ابو القاسمی کے نام سے. تو وہاں پر اس نے ایک خاتون سے شادی کیا کہ جو مسیح یعنی زرتشتی یعنی مجوسی تھی، پھر شیعہ ہوئی تھی، اس سے شادی ہو گئی. اتفاق یہ کہ شادی کے کئی سال گزرنے کے بعد خداوند متعال نے ان کو فرزند نہیں دیا، بیٹا نہیں ہوا، صاحب اولاد نہیں ہوا. بہت دوا، ڈاکٹر، علاج، بہت کوشش کیا، لیکن کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا. ایک عالم وہاں پہ گئے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے، ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک عمل بتایا کہ آپ 40 دن تک زیارت عاشورہ پڑھیں اس نیت سے. عالم کا نام بھی کتاب میں تھا، اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا ہے وہ عالم کون تھے. بہرحال ایک عالم تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ 40 دن تک زیارت عاشورہ پڑھیے اس نیت سے، خداوند متعال انشاءاللہ آپ کو اولاد عطا کرے گا. 40 دن زیارت عاشورہ پڑھنا، یہ میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا ہے.
البتہ خود چونکہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ جو بھی تمہاری حاجت ہو، اذا حدث لک حاجت، جو بھی تمہاری حاجت ہو تو تم زیارت عاشوراء کے ذریعے اس حاجت تک پہنچ سکتے ہو۔ اب عدد 40 چونکہ ایک اہم عدد ہے تو شاید البتہ ہو سکتا ہے علماء نے لکھا ہو اس عمل کے بارے میں کہ کوئی خاص عمل ہے، بہرحال تو انہوں نے یہ عمل انجام دیا۔ اس وقت تک انہوں نے زیارت عاشوراء نہیں پڑھی تھی، خاتون نے اب تک زیارت عاشوراء نہیں پڑھی تھی، اب انہوں نے زیارت عاشوراء پڑھنا شروع کر دیا۔ عالم نے طریقہ بتایا، تمام اعمال کے ساتھ 100 مرتبہ سلام اور 100 مرتبہ لعن۔ 40 دن کے بعد نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ خداوند متعال نے انہیں صاحب اولاد بنایا۔ اب آپ سوچئے اگر خداوند متعال کسی کو اولاد دے کتنا وہ خوش ہوتا ہے۔ مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، آج کل تو خیر میڈیا کا دور ہے، فوراً سب سے پہلے کام یہ کیا جاتا ہے فوٹو فوراً میڈیا پہ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی اگر کئی سال کے بعد اگر خدا کسی کو اولاد دے تو اس میں تو اور خوشی کا ایک عالم ہوتا ہوگا۔ اب یہ بچہ جیسا بڑا ہوتا جاتا ہے ماں باپ کے لیے باعث سکون اور خوشی ہوتا ہے۔ اگر یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، خوبصورت بھی ہو، حسین بھی ہو، تو والدین کی خوشی میں اور اضافے کا سبب ہے۔ اگر خوبصورت ہونے کے باوجود ساتھ ساتھ خوش سیرت بھی ہو، با تقویٰ بھی ہو، تو ماں باپ کتنا خوش ہوتے ہوں گے جب دیکھتے ہوں گے۔ اور اگر ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام کمالات کے ساتھ اگر بچہ شبیہ رسول بھی ہو تو والدین کے لیے کتنا مایہ سکون اور چین ہوتا ہوگا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب عباس اور جناب علی اکبر گھر سے باہر نکلتے تھے تو مدینے کے دکاندار دکانیں بند کر دیتے تھے، محو تماشا ہو جاتے تھے، کیا حسین چہرے، کیا حسین جوان۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ جب غیروں کی نگاہیں محو ہو جاتی تھیں تو اس ماں کا کیا عالم ہوتا ہوگا کہ جب اپنے جوان بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہوگی۔ اس پھوپھی سے پوچھئے جس نے پالا تھا، جیسا علی اکبر کو دیکھتا ہوں تو دل کو سکون مل جاتا ہوگا۔ آپ فرزند رسول حسین سے پوچھئے کہ جب علی اکبر کو دیکھتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا، جو نہیں معلوم۔ لیکن افسوس کہ شبیہ رسول پر بھی ظالمین نے رحم نہ کیا۔ امام کا ایک چاہنے والا ہے، خواب میں سید الشہداء کو دیکھتا ہے اور کیفیت یہ ہے کہ امام کا پورا بدن زخموں سے چور، پورا جسم زخمی، اٹھتا ہے جب خواب سے پریشان حیران، فوراً مومنین کو بلاتا ہے، مجلس عزا بپا کرتا ہے، مومنین کو بلایا، خوب گریہ ہوا۔ پھر جب خواب میں دیکھا سرکار سید الشہداء کو تو دیکھا سب جسم مندمل ہو گئے، پورا جسم سالم ہو گیا، جتنے زخم تھے سب ٹھیک ہو گئے، مندمل ہو گئے، بس سینے پر ایک گہرا زخم ہے کہ جو باقی ہے۔ پوچھتا ہے کہ امام آپ کے جسم کے زخم یہ ٹھیک کیسے ہو گئے، یہ مندمل کیسے ہو گئے؟ امام فرماتے ہیں میں نے مجلس سے عزا بپا کیا تھا نا، مومنین کو بلایا تھا نا، مومنین ہم پر آنسو بہائے تھے نا، یہی آنسو ہیں کہ جو ہمارے زخم کے لیے مرہم کا کام کرتے ہیں۔ میری ماں فاطمہ زہرا آتی ہے مجالس میں۔ پھر چاہنے والا پوچھتا ہے مولا یہ سینے کا زخم کیسا ہے، یہ کیسے مندمل ہوگا؟
امام نے کہا یہ سینے کا زخم کبھی منتقل نہ ہوگا، یہ میرے جوان بیٹے علی اکبر کا داغ ہے جو میرے سینے پر ہمیشہ رہے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اجرکم علی اللہ۔ خداوند متعالی آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ غم حسین میں آنسو بہائے جس کا دل چاہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ جس کے اندر یہ احساس ہوگا کہ زہرا کا گھر اجڑ گیا وہ خود روئے گا۔ امام کا کنبہ لٹ گیا خود بخود روئے گا۔ غم حسین میں آنسو بہائے جس کا دل چاہے، یہ گوہر ہے یہاں، یہ گوہر بنائے جس کا دل چاہے۔ یقیناً یہ آنسو گوہر ہیں، جس کا مقام رومال سیدہ ہو وہ گوہر سے کم نہیں ہے۔ یہ گوہر ہیں یہاں، گوہر بنائے جس کا دل چاہے۔ یہ فاطمہ زہرا کی صدا آ رہی ہے مجلس میں، میرے حسین کا غم ہے منائے جس کا دل چاہے۔ یہاں پہ بھی صدا آ رہی ہوگی، دل کی سماعتوں سے سنیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب شبیہ رسول جناب علی اکبر رخصت کے لیے امام کی خدمت میں آئے۔ اصحاب و انصار سب شہید ہو چکے، بنی ہاشم کے علاوہ کوئی نہ رہا۔ جب امام سے اجازت طلب کرنے کے لیے آئے تو مقتل میں ملتا ہے ایک مرتبہ امام نے سر سے لے کر کے پیر تک دیکھا، فنظر الیہ نظر آئس، ایک مایوسیت نگاہ سے، حسرت بری نگاہ سے دیکھا، اور 10 ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، اللہم اشہد فقد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکننا اذا اشتقنا بنبیک نظرنا الیہ، کہ معبود تو گواہ رہنا، اب میں اس شخص کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں اور سیرت میں اور گفتار میں سب سے زیادہ شبیہ رسول۔ اور جب ہمارے اندر زیارت رسول کا شوق پیدا ہوتا تھا تو ہم اس کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے، نہ جانے کس دل سے امام نے بھیجا ہوگا۔ علی اکبر آئے میدان میں جنگ کی، کشتوں کے پشتے لگا دیے، بہت سوں کو فنار کیا، لیکن جنگ کرتے کرتے جب پیاس کا غلبہ ہوا تو ایک بار پھر خیمے کی طرف پلٹ آئے۔ خیمے کی طرف جب آئے تو امام کی خدمت میں پہنچے، یا ابت العطش قد ہلکنی العطش، کہ امام اے مولا میرے والد بابا کیا کروں کہ پیاس میری جان مجھ سے لے رہی ہے، حل الی شربت من الماء سبیل، کہ کیا پانی کا ایک تھوڑا سا مقدار مجھے ملنے کی کوئی سبیل ہے۔ امام نے فرمایا کیا کروں، یہاں پر خداوند متعال کسی باپ کو اولاد کے سامنے شرمندہ نہ کرے، کائنات کا امیر اور بیٹا ایک تھوڑا سا پانی مانگ رہا ہے، لیکن حسین اتنے مجبور ہو گئے کہ پانی بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں حسین نے کہا کہ اے بیٹا آؤ، اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو، ہاتھ لسانک۔ جیسے ہی جناب اکبر نے زبان بابا کے منہ میں رکھی، فوراً کھینچ لیا اور کہا یا ابت ان لسانک ایبس منی، اے بابا آپ کے زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام نے فرمایا اے بیٹا ان قریب تمہارا جد تمہیں سیراب کرے گا، تم رسول کے ہاتھوں سے سیراب ہوگے۔ یہ سن کے پھر جناب علی اکبر میدان میں گئے، پھر سے جنگ کیا، لیکن کتنا جنگ کرتے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا، اتنے میں مرہ ابن منقذ نے کہا کہ میں ابھی اس جوان کا کام تمام کروں گا۔ میں نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، اتنے لوگ لڑنے کے لیے وہی کافی ہیں، لیکن مرہ نے نہیں سنا، ایک برچی اٹھائی اور ایسا وار کیا کہ یہ برچی سینہ اکبر میں جا کے پیوست ہو گئی۔ ادھر خون کا فوارہ جاری ہوا، خون کا فوارہ گھوڑے کی آنکھوں میں چلا گیا۔ اب جناب اکبر سے سنبھلا نہ گیا، اسی گھوڑے پر جھک گئے، ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا۔ اب چاہ رہے کہ خیموں کی طرف چلیں،
لیکن گھوڑے کو کچھ نہ نظر آیا، دشمنوں کے بیچ میں چلا گیا، ہائے قیامت ہو گئی، فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ ارْبًا ارْبًا، شبیہ رسول کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب علی اکبر نے اپنے بابا کو بلایا، یا ابتا علیک منی السلام، میرا سلام آخر قبول کیجئے۔ مجھے نہیں معلوم امام کس طریقے سے لاش اکبر تک پہنچے ہوں گے، بس ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے، یا بنی علی الدنیا بعدک الوفا، اے بیٹا تیرے بعد اب اس زندگی دنیا پہ خاک ہے۔ اب امام حسین نے جوانان بنی ہاشم کو بلایا، یا فدیان بنی ہاشم احملوا اخاکم، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، اکبر کو خیمے تک لے جاؤ۔ جب جنازہ خیمے تک پہنچا، جناب سکینہ دوڑی، کہاں میرا بھائی کہاں ہے، میں بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں، اکبر بھائی کہاں ہے؟ لیکن امام حسین نے روکا۔ امام حسین جانتے تھے کہ بہن ہے نا، بہن بھائی کا جنازہ نہ دیکھ پائے گی۔ امام نے تو روک لیا، لیکن میں کہوں گا اے مولا، آپ نے سکینہ کو تو روک دیا کہ بھائی کا جنازہ بہن نہ دیکھ پائے گی، لیکن ہائے عصر عاشور کے بعد زینب کو روکنے والا کون ہوگا؟ کس دل سے زینب نے بھائی کا جنازہ دیکھا ہوگا؟ وہ جنازہ کہ جس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے، وہ جنازہ جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، وہ جنازہ جسے پامال کر دیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ معبود ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارا شمار حقیقی عزاداران سید الشہداء میں شمار فرما، ہمیں نصرت امام کی توفیق عنایت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ علم و عمل کی توفیق عطا فرما، عتبات عالیات کی حفاظت فرما، ہم سب کو بار بار زیارت عتبات عالیات کی توفیق عنایت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، تمام مریضوں کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بالخصوص اس منحوس وبا میں، اس وائرس میں جو لوگ گرفتار ہیں، خصوصیت کے ساتھ جو طلاب علوم دینیہ اس بیماری میں گرفتار ہیں، ان سب کو خداوند متعال جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ 5 مرتبہ آئے ہم یوجیب کو تمام مریضوں کی شفا کی نیت سے تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ماتم حسین۔ ایک ضعیف باپ ہے اور جوان بیٹا ہے۔ جوان بیٹا کیا کہتا ہے اپنے ضعیف باپ سے؟ فائدہ فرمائیے گا۔ رو کر ضعیف باپ سے اکبر نے یہ کہا، رو کر ضعیف باپ سے اکبر
کہا آہستہ میرے سینے سے نیزہ نکالنا بابا میرے کلیجے میں ہے درد اس قدر بابا میرے کلیجے میں ہے درد اس قدر مجبور سانس لینے سے ہوئے میرے پدر مجبور سانس لینے سے ہوئے میرے پدر سینے سے میرے نکلے گا فوارہ خون کا آہستہ میرے سینے سے نیزہ نکالنا بابا بتاؤں کیا جو میرا حال ہو گیا ارے بابا بتاؤں کیا جو میرا حال ہو گیا کھا کر سناج گھوڑے سے مقتل میں گرا کھا کر سناج گھوڑے سے مقتل میں گرا ارے بس ہائے بابا کہہ کے تڑپ کر میں رہ گیا ارے بس ہائے بابا کہہ کے تڑپ کر میں رہ گیا آہستہ میرے سینے سے نیزہ نکالنا جناب علی وہ فرماتے ہیں زخمی میرا کلیجہ ہے نیزے کی نوک سے ارے زخمی میرا کلیجہ ہے نیزے کی نوک سے کھینچیں گے کیسی ٹوٹی سنا سینے سے میرے ارے کھینچیں گے کیسے ٹوٹی سنا سینے سے میرے دم توڑ دے کہیں گا جمالال آپ کا ارے دم توڑ دے کہیں گا جمالال آپ کا آہستہ میرے سینے سے نیزہ نکالنا بابا بڑے ہی پیار سے پالا ہے آپ نے ارے بابا بڑے ہی پیار سے پالا ہے آپ نے کام آ سکا نہائے ضعیفی میں آپ نے ہر باپ بھی ارمان رہتا ہے کہ بیٹا جوان ہوگا تو بڑھاپے کا سہارا آئے کام آ سکا نہائے ضعیفی میں آپ کے پورا بھی ہو سکانا میرے دل کا آہستہ میرے سینے سے نیزہ نکالنا اکبر کا حال دیکھ کے روتے ہیں شاہدی بیٹے کے سر کو زانوں پہ رکھتے ہیں شاہدی
اکبر نے یہ اشارے سے بابا کو دی صدا، آہستہ میرے سینے سے نیزہ نکالنا۔ جناب علی اکبر اپنے بابا سے کہتے ہیں خیمے میں میری لاش نہ لے جائیو پدر، ارے خیمے میں میری لاش نہ لے جائیو پدر، اماں جو میری دیکھیں گی پھٹ جائے گا جگر، ارے اماں جو میری دیکھیں گی پھٹ جائے گا جگر، سینے کا زخم دیکھ کے روئے گی غمزدہ، آہستہ میرے سینے سے نیزہ نکالنا۔ بابا سنا نکالیں گے سینے سے کس طرح، ارے بابا سنا نکالیں گے سینے سے کس طرح، برچھی کے پھل میں الجھا ہوا ہے جگر میرا، ارے برچھی کے پھل میں الجھا ہوا ہے جگر میرا، دیکھو گے کیسے میرا کلیجہ لہو بھرا، آہستہ میرے سینے سے نیزہ نکالنا، اور لپٹے جو شاہ لاش سے یہ حال ہو گیا، پہنے تھے جو لباس وہ سب لال ہو گیا، لاش سے ہلکی ہلکی یہ آتی رہی صدا، آہستہ میرے سینے سے نیزہ نکالنا، ہائے علی اکبر 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 ہائے علی اکبر۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ۔